معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام کو اپنا آخری پسندیدہ دین قرار دیا ہے، اور اس سے پہلے جتنے دین دنیا میں آئے ان تمام دینوں کے احکام کو منسوخ کر دیا ہے۔ یعنی جو دین برحق اس سے پہلے دنیا میں طے ہوئے اور اس کے انبیاء آئے، ان کو کتابیں ملیں، شریعتیں ملیں، تو وہ تمام دین اور تمام شریعتیں اور تمام کتابیں ختم ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت زبور، حضرت داؤد، حضرت اسماعیل، گویا کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے، توریت، انجیل، زبور، جتنی کتابیں شریعت سے اتریں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا، اور اپنا آخری پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ اب کسی بھی طرح سے ان احکاموں پر اور ان شریعتوں پر نہ عمل کیا جائے گا، نہ قیامت کے دن ان کتابوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب صرف اور صرف قیامت کے دن اسی دین کے بارے میں سوال ہوگا اور اسی مذہب اسلام کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے احکامات اتارے تھے، وہ احکامات ایسے تھے کہ ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر داخل کر دیا ہے۔ سارے کے سارے نہیں، لیکن جتنی بنیادی باتیں تھیں، جیسے عقیدہ توحید سب سے بنیادی بات ہے، تو یہ عقیدہ توحید تمام شریعتوں میں رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام شریعتوں میں جو اصل بات تھی اس دین میں ڈال دیا۔ تو اب ہر ایک کو اسی دین کے مطابق عمل کرنا ہے اور عقیدہ توحید میں کھرا اترنا ہے۔ اسی طرح قیامت کے بارے میں ہر شریعت میں یہ بات بتلائی گئی کہ اے لوگو، تجھے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ یہ بھی عقیدہ قیامت کے سلسلے میں ہے، اور یہ ہر شریعت میں تقریباً رہا۔ کسی شریعت میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ بس زندہ ہو کر مر گئے، پیدا ہو کر مر گئے تو بس قصہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو، اپنے حواریین کو یہ بتایا کہ لوگوں، ایک دن تجھے مرنا ہے اور اس کا سوال جواب ہونا ہے۔ تو تمام شریعتوں میں یہ بات تھی، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر بھی داخل فرمایا، اور یہ عقیدہ بہت پختہ ہے، اور جب تک آپ ان چیزوں کو نہ مان لیں آپ کا عقیدہ پورا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں اللہ ہمارے لیے ہے، اللہ کھلاتا پلاتا ہے، بیمار کرتا ہے، شفا دیتا ہے، رزق دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اتنا تک وہ مانتا ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا یا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، تو گویا کہ وہ اللہ کو محدود مان رہا ہے اور مقید مان رہا ہے، طاقت کو لمٹ کر رہا ہے کہ ایک اللہ ہمیں دنیا میں تو پیدا کرے گا، بیمار کرے گا، روزی دے گا، اولاد دے گا، لیکن جب ہم مر گئے تو پھر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے اللہ کو لمٹ کر دیا اپنی عقل کے حساب سے۔ تو اس لیے ہر شریعت میں یہ بات بتلائی گئی کہ جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے
اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ قیامت کی عقیدے کے اعتبار سے بعث بعد الموت جس کو کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر حساب و کتاب نہ ہونا ہو، آپ اپنے دماغ سے سوچیں، اگر حساب و کتاب نہ ہونا ہو، دنیا میں جیسے چاہو زندہ رہ کر مر جاؤ، جو چاہو کر گزر جاؤ، اس لیے کہ دوبارہ کچھ پوچھنا نہیں ہے، سوال جواب نہیں ہونا ہے، تو پھر قیامت کیوں آتی؟ پھر قیامت کیوں آئے گی؟ قیامت قائم ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ قیامت اسی لیے قائم ہوگی کہ وہاں ہر ایک کو حساب کتاب دینا ہے، کمی بیشی کا حساب ہونا ہے، طاقتور اور ظالم کا حساب ہونا ہے، غریب اور کمزور کو حق دلانا ہے، شوہر کو حق دلانا ہے، بیوی کو حق دلانا ہے، ماں باپ کو حق دلانا ہے، جو ناحق یہاں ستائے گئے ان کا حق وہاں دلانا ہے۔ اسی لیے تو قیامت ہوگی، ورنہ پھر قیامت کے قائم ہونے کا، قائم کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جتنی چیزیں ہمیں ملنی ہیں وہ تقریباً مل رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جو یہاں ہیں، ضرورتیں جو پوری ہونی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اگر اس سے بہترین چیز ہم کو ملنا ہے جنت کی شکل میں، تو اعمال بھی تو اچھے ہونے چاہیے۔ تو جنت اور دوزخ، جنت اور جہنم، یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت اسی لیے قائم کیا ہے کہ اس کا استعمال ہو۔ جنتی لوگوں سے جنت کو بھرا جائے گا اور دوزخی لوگوں سے دوزخ کو بھرا جائے گا۔ تو قیامت قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھے اور کھرے لوگوں کا اور گھاٹے لوگوں کا اور کھرے لوگوں کا، کھوٹے لوگوں کا، اچھے اور برے لوگوں کا وہاں حساب ہونا ہے۔ وہاں ہر ایک کو اپنے کرتوتوں کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو اس لیے یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جس طریقے سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی طریقے سے اس پر بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور ہمارا اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا تازہ کیا ہے کہ ہم روزانہ اس کا ہم خیال کرتے ہیں، اور ہر انسان کی جب آخری سانس ہوتی ہے، قبر کے اندر جب اسے ڈالا جاتا ہے، تو پھر اس کا حساب کتاب وہیں سے شروع ہوتا ہے، اور انسان کو یہ بتایا جاتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جب آپ کسی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو اس کے لیے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ یہی دعا پڑھی جاتی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں دوبارہ تمہیں پہنچا دیا، اور دوبارہ پھر اسی مٹی سے ہم اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے کہ انسان کو روزانہ اللہم بسمک اموت و احیا، زندہ اور موت، اللہ کے لیے جب کوئی بندہ سوتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں، تیرے نام سے سوتا ہوں، تیرے نام سے جاگتا ہوں۔ موت یہ بھی ایک طرح کی نیند، ایک طرح کی یہ بھی موت ہوتی ہے۔ تو انسان سونے کے بعد، نیند کی آغوش میں جانے کے بعد دوبارہ وہ اٹھتا ہے، یعنی اس کو موت سے زندگی مل رہی ہے۔ تو یہ ہم روزانہ
اس عقیدے کا استحضار کرتے ہیں، اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آخری اس کی آرام گاہ کے اندر اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، اور ہر انسان کو یہ خیال دلایا جاتا ہے کہ اے بندے، تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، اسی مٹی میں دوبارہ تجھے پہنچایا گیا، اور کل قیامت کے دن دوبارہ اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو کلمہ جب ایمان کوئی لاتا ہے تو کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ کلمے میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ تو جب ایمان ہم لائے اس وقت ہم نے ایمان میں یہ کلمہ پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ایک بندہ اقرار کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ایمان والی زندگی شروع کی، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانے کے ساتھ۔ ایک انسان کی زندگی اسٹارٹ ہو رہی ہے، ایمان والی زندگی، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے ساتھ، ایمان اس پر لانے کے ساتھ، اور جب زندگی کی شام ہو رہی ہے، قبر کے اندر جا رہا ہے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کا یقین اور اس کا استحضار دلا رہا ہے کہ اے انسان، تجھے دوبارہ پھر پیدا کیا جائے گا۔ تو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ استحضار اور یہ خیال، یہ عقیدہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ تو یہ خیال اور یہ عقیدہ، یہ تصور، یہ کیوں دیا گیا؟ تاکہ دنیا کے اندر کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، دنیا کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، دنیا کے اندر کوئی کسی کا مال نہ ہڑپے، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ چھینے، ورنہ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، اور وہاں رائی رائی کا اور دانے دانے کا حساب ہوگا۔ تو یہ جو تصور دیا گیا ہے قیامت کے دن، یہ اسلام کا بہت ہی اہم عقیدہ ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ قیامت یہ مظلوموں کے لیے امید کی کرن ہے، غریبوں کے لیے امید کی کرن ہے، اور ظالم و جابر کے لیے، قارون اور فرعون کے لیے، حامان اور شداد کے لیے یہ ایک طرح سے تنبیہ ہے، کوڑا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا تماچا ہے، بہت بڑی تنبیہ ہے کہ جب کوئی ظالم کسی پر ظلم کرے گا تو پھر وہ سوچے گا کہ ہم قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے، اور اگر کسی مظلوم کو، کسی مجبور کو ستایا گیا اور وہاں دنیا کے اندر اس کا حساب نہیں ہوا، تو کم سے کم یہ سوچ کر وہ تسلی کر لے گا کہ چلو یہاں تو حساب نہیں ہوا، قیامت کے دن یہ حساب ہونا ہے اور اس کا بدلہ ہمیں ملنا ہے۔ تو مظلوم کے لیے، مجبور کے لیے، غریب کے لیے ایک امید ہے، امید کی کرن ہے، انصاف کی امید ہے، اور جو ظالم و جابر ہے، جو ڈکیت ہے، جو چور ہے، جو ظالم ہے، جو طاقتور ہے، جو دادا ہے اور باس ہے، اس کے لیے یہ آیت کریمہ اور قیامت کا جو تصور ہے یہ انتہائی تنبیہ ہے، ڈانٹ ہے، پھٹکار ہے، اور اس خیال پر ایک تماچا ہے کہ قیامت کے دن تجھے حساب کتاب دینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کے لاڈلے نبی، آپ سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کتنی محبت فرماتا تھا، اس کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو حضور سے کتنی محبت تھی اور حضور کو اپنے رب سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا میں آپ جس بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دنیا میں آپ جس آدمی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی کوئی غلطی
ارادے سے کر لیتا ہے کہ چلو میں منوا لوں گا، محبت زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈانٹا بھی نہیں جاتا، محبت اور تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے پوچھ تاچھ بھی نہیں کی جاتی، لحاظ کرنا پڑ جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے رسول سے کتنی محبت تھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو شامل فرمایا۔ قرآن شروع ہو رہا ہے، نماز شروع ہو رہی ہے، حج شروع ہو رہا ہے، جس عبادت کو آپ دیکھیں گے وہاں اللہ کا نام ہے تو رسول اللہ کا بھی نام ہے، اللہ کا ذکر ہے تو رسول اللہ کا ذکر ہے۔ اتنی محبت، جس طرح دنیا میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کا نام رکتا نہیں ہے، دنیا میں ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کا نام بند نہیں ہوتا، ہر لمحے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ابھی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اس کے بعد نماز ہوگی، تلاوت ہوگی، اس کے بعد کہیں دوسری جگہ اذان ہوگی، وہاں نماز ہوگی، وہاں تلاوت ہوگی، وہاں ظہر کی نماز ہوگی، وہاں عصر کی نماز ہوگی۔ وقت بدلتا رہتا ہے، لمحات بدلتے رہتے ہیں، اور اللہ کا ذکر ہر لمحہ جاری رہتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح 24 گھنٹے دن اور رات کے 24 گھنٹے میں جس طرح اللہ کا نام بند نہیں ہوتا، اسی طرح رسول اللہ کا نام بھی بند نہیں ہوتا، رسول اللہ کا بھی ذکر چلتا رہتا ہے۔ قرآن پڑھیے، اس میں اللہ کا نام ہے تو رسول اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھیے، نماز میں اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر ہے۔ کون سی عبادت ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو اور رسول اللہ کا ذکر نہ ہو؟ کلمہ، جس سے اسلام کی بنیاد شروع ہوتی ہے، کلمے میں اللہ کا نام ہے تو رسول اللہ کا نام ہے۔ تو اتنی محبت ہونے کے باوجود قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ڈرتے تھے، حساب و کتاب کا کس قدر استحضار تھا، قیامت کے دن کہیں بدلہ نہ لے لیا جائے، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کا کس قدر اہتمام تھا۔ ایک تو حدیث آپ نے سنی ہوگی، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اے میرے آقا، میں اپنے غلام کو کتنی بار معاف کروں؟ میرا غلام ہے جو بار بار غلطی کر بیٹھتا ہے، بار بار کمی بیشی کر دیتا ہے، میں کتنی بار ان کو معاف کروں؟ تو سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 70 مرتبہ معاف کرو۔ اللہ اکبر! ایک غلام کو آقا کتنی بار معاف کرے؟ 70 بار معاف کرے، اور پھر فرمایا کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ یعنی خود میرا حال یہ ہے کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ کے سینے مبارک کی تختی پر ایک بھی گناہ کا دھبا اور نشان نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اتنی مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ کیوں؟ امت کو بتلانے کے لیے کہ اے میری امت، میں نبی ہو کر اپنے رب سے اتنی بار معافی مانگتا ہوں، تم کیوں نہیں مانگتے؟ تم تو گناہ بھی کرتے ہو۔ امت کو بتلانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو بتلانے کے لیے۔ تو قیامت کے دن حساب ہونا ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی جنگ میں جانا ہے، صحابہ کرام کی صفوں کو لگا کر معائنہ کیا جا رہا ہے کہ کون اس میں معذور ہیں، کون بوڑھے ہیں،
کون بیمار ہیں ان کو جنگ میں شامل ہونے کی اجازت نہ دی جائے، اس کے لیے صفیں تیار کی گئیں۔ صفیں تیار ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تیر یا ایک لکڑی تھی، تو صف درست کرتے 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 کسی صاحب کا ذرا پیٹ سامنے نکلا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس تیر سے یا لکڑی سے ان کو ذرا پیچھے کیا۔ کچھ دن کے بعد ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے آقا، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے کہ کیسا بدلہ؟ میں تو کسی کا حق دبانے والا نہیں، میں کسی کا حق چھپانے والا نہیں، میں کسی سے لے کر بھول جانے والا نہیں، میں تو ہر ایک کو بڑھ کر دیتا ہوں، میں حق مانگنے والوں کو مانگنے سے پہلے ادا کرنے والا ہوں۔ آخر یہ کون ہے جو ہم سے حق مانگ رہا ہے، ہم سے بدلہ مانگ رہا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے آقا، ایک دن آپ صف کے درمیان میں لکڑی سے مجھے آپ نے مارا تھا میرے پیٹ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بدلہ لے لو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے لو، تو کہا کہ نہیں، جہاں آپ نے مارا تھا وہاں ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا کہ اسی جگہ پر مارا تھا۔ تو ان صحابی نے بدلہ کیا لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکم مبارک کو بوسہ لیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے آقا، میں کیا بدلہ لے سکتا ہوں؟ میں تو آخری تمنا یہ سوچ رہا تھا، میری آخری خواہش تھی کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو بوسہ لوں، اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ کیسا بدلہ؟ اے آقا، آپ سے کوئی بدلے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ اس واقعے سے غور کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے اسی دنیا میں حساب و کتاب کو برابر کر لو، حساب و کتاب کو چکتا کر لو، اپنے معاملے کو صاف کر لو، یہ بہت آسان سودا ہوگا، بہت آسان معاملہ ہوگا۔ یہ اپنی امت کو بتلا دیا کہ چھوٹا ہو یا بڑا حق ہو، قیامت سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے حساب و کتاب کو کلیئر کر لو، ورنہ قیامت کے دن جب وہ دفتر کھلے گا، جب حساب و کتاب کی کاپی کھلے گی، تو کسی کا بچنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کا حساب لینا شروع کر دے گا، وہ بندہ بچ نہیں سکتا، گرفتار ہو کر رہے گا، اس کی گاڑی پھنس کر رہے گی، اس کی کشتی بھنور میں پھنس کر رہے گی۔ اس لیے دنیا کے اندر بہت آسان ہے کسی سے معافی تلافی کر لینا۔ ایک بندہ جب کسی بندے کے سامنے، ایک انسان کسی بندے کے سامنے تھوڑی بھی لجاجت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اگر وہ معافی تلافی کر لے، میں سمجھتا ہوں کہ کتنا بڑا بھی ظالم ہوگا، طاقتور ہوگا، غصے والا ہوگا، لیکن اپنے سامنے عاجزی کرنے والے اپنے انسان کو وہ معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے بھی جلدی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے بھی آسان لفظوں میں اگر کوئی معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہاں ایک بندہ اکڑ تو دکھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور اگر کوئی کھڑا ہو کر توبہ استغفار کرے، رکوع سجدے میں توبہ استغفار کرے، اللہ کے گھر میں استغفار کرے، اپنے گھر میں استغفار کرے، اپنے کاروبار کرتے ہوئے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اور صرف توبہ کو قبول نہیں کرتا، بلکہ توبہ کر لینے کے بعد، یعنی آپ نے گناہوں سے توبہ کر لیا، تو توبہ کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے کرامن کاتبین فرشتوں کو بھلا دیتا ہے۔ جس مقام پر گناہ کیا گیا ہے اس مقام کو بھلا دیتا ہے۔
جس عضو سے جسم کے جس پارٹ سے گناہ کیا گیا ہے اس پارٹ کو بھی گناہ بھلا دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی اس کے خلاف گواہی دینے والا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن ہماری گواہیاں کتنی طرح سے ادا کریں گے معلوم ہے؟ کتنے لوگ ادا کریں گے؟ ایک تو فرشتہ ہے، دوسرے جس مقام پر وہ گناہ کیا گیا وہ مقام موجود ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے یہاں گناہ کیا اور کہیں مرے تو وہ جگہ بہت دور ہوگی اور قیامت کے دن جب سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا تو ساری جگہیں مل جائیں گی، پتہ نہیں چلے گا۔ نہیں، جس جگہ پر گناہ ہوا ہے وہ جگہ ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ جس حصے سے ہم نے گناہ کیا ہے وہ حصہ گواہی دے گا، جس کے ساتھ ہم نے گناہ کیا ہے وہ گواہی دے گا، اور ہماری زبان پر مہر لگی ہوگی۔ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین کا ترجمہ کر کے پڑھیں، کبھی دیکھیں۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین کے اندر ہے کہ اے لوگو، قیامت کے دن تمہاری زبان پر، تمہاری منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پاؤں ہم سے بات کریں گے، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں گواہی دیں گے جو تم دنیا میں کمائے ہو، جو دنیا میں تم نے کیے ہیں۔ تمہارے اچھے اور برے اعمال کے گواہ ہوں گے تمہارے جسم کے اعضاء۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہنس رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں اور اللہ کے درمیان میں جو مکالمہ ہوگا اس کو میں سن کر اور اس کو میں سوچ کر ہنس رہا ہوں۔ مکالمہ کا مطلب ہے آپس میں اللہ اور بندوں کی جو قیامت کے دن بات ہوگی اس بات کو میں سوچ کر ہنس رہا ہوں۔ قیامت کے دن بندہ کیا کہے گا؟ دیکھیے کتنی چالاکی وہاں بھی ہوگی، دنیا میں بھی چالاک بچنے کی اور وہاں بھی بچنے کی چالاکی۔ جیسے جو شریر بچے ہوتے ہیں وہ کچھ کہنے سے پہلے اپنے استاد سے ایک وعدہ کر لیتے ہیں، وعدہ لے لیتے ہیں، اگر میں سچ بولوں تو آپ مجھے ماریں گے نہیں۔ یعنی جو شریر بچے ہوتے ہیں، چالاک بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے استاد سے پہلے وعدہ کرا لیتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا تو آپ مجھے منع نہیں کریں گے، آپ مجھے ماریں گے نہیں۔ اسی طرح بعض بندے قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے، اے اللہ، قیامت کے دن آپ میرے اوپر ظلم نہیں ہونے دیں گے؟ اللہ فرمائے گا، بے شک تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ تمہارے فرشتے جو تمہارے کاندھوں پر ہیں، معزز فرشتے کرامن کاتبین، ان فرشتوں کے ذریعے سے تمہیں کوئی ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا، کسی اور کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی زبان پر، منہ پر مہر لگا دیں گے، اور پھر ان کے اعمال جو دنیا میں کیے تھے یہ جسم کے حصے گواہی دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جب وہ بندہ بولنا چاہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر، منہ پر مہر لگا دیں گے اور کہیں گے کہ اکیلے میں چلے جا۔ وہ بندہ اکیلے میں جائے گا اور اپنے ہاتھ پیر کی گواہی کو وہ سنے گا تاکہ وہ اس کو یقین آ جائے کہ یہ کسی اور چیز کی آواز نہیں ہے، یہ میرے ہی ہاتھ پیر کی آواز ہے۔ پھر وہ بندہ اپنے جسم کے دوسرے حصے کو وہ کوسے گا، ڈانٹے گا اور کہے گا کہ یہ عجیب بات ہے، میں نے دنیا میں جو بھی کام کیا تھا تیرے لیے کیا تھا، تیری شہوت کے لیے کیا تھا، تیری خواہش کے لیے کیا تھا، اور تو آج میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ لیکن ہاں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ جس طرح پتھروں کو زبان دے سکتا ہے، بے زبان جانوروں کو زبان دے سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پر بھی
قادر ہے کہ وہ ہمارے جسم کے حصوں کو بھی زبان دے۔ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سمجھانے کے لیے سائنسدان نے اسلام کو بہت آسان کر دیا ہے ہمارے دماغ کے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ آپ کسی مال میں جائیں تو آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر وہ قید ہوتا ہے۔ 1 سال کے بعد دیکھو، 2 سال کے بعد دیکھو، جو کچھ آپ نے وہاں 1 گھنٹے میں خریداری کے درمیان میں کیا ہوگا وہ سارے سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر، میموری کے اندر محفوظ رہتا ہے، کمی بیشی نہیں دکھائے گا۔ تو جب ایک سائنسداں اتنا پاورفل اور اتنا محفوظ آلہ بنا سکتا ہے جو ہماری نقل و حرکت کو قید کر سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے، تو جس خالق کائنات نے اس سائنسداں کے ذہن کو بنایا وہ خود کیسی مشین بنا کر رکھا ہوگا۔ تو زیادہ چالاک بننا نہیں ہے، اللہ سے توبہ استغفار کریں، کتنا بھی گناہ ہو جائے توبہ اس کا واحد حل ہے۔ توبہ استغفار اس زہر کو ختم کرنے کا تریاق ہے۔ میرے دوستو، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 سوال ہوں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 سوال ہوں گے، اور 3 روایتوں میں الگ الگ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ 3 سوال ہوں گے، 3 حساب کتاب ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قتل ناحق کا حساب ہوگا۔ قتل ناحق، کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، ظلمن قتل کر دیا، دشمنی میں قتل کر دیا، کوئی معقول عذر نہیں ہے۔ اور تیسرا، شوہر سے سوال ہوگا، حساب ہوگا کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اب سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ 3 روایتیں آ گئیں، 3 حدیثیں آ گئیں، تو علماء خود اس کی تطبیق دیتے ہیں، ان تینوں حدیثوں کو ملا کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ کا حق ہے نماز پڑھنا، تو جب حقوق اللہ کا حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا، نماز تمہاری کیسی تھی دنیا میں۔ اور جب بندوں کے حقوق کا حساب ہوگا تو قتل ناحق کا حساب ہوگا کہ تم نے اس کی زندگی کیوں پہلے ختم کر دی، تم نے اس کا قتل کیوں کیا۔ تو حقوق اللہ میں سب سے پہلے حساب کتاب نماز کا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حساب کتاب قتل ناحق کا اور معاشرت کا، آپس میں زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کا۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرت، آپس میں زندگی گزارنا، بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کی رواداری کے ساتھ۔ تو جب معاشرت کا حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے شوہر سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ یہ 3 سوال ہوں گے، 3 حساب کتاب ہونا ہے۔ پہلے نماز کا حقوق اللہ میں، دوسرا حقوق العباد میں قتل ناحق کا، اور تیسرا ہے معاشرت کا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کیسی زندگی گزارتے تھے، کہیں ان کے اوپر ظلم تو نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہے قیامت کا منظر، جب اللہ تعالیٰ کسی کا حساب لے گا، یقین جانیے بچنا مشکل ہے۔ اس لیے دنیا میں اس کا طریقہ ہے کہ آپ جس کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، طاقت کے نشے میں نہ رہیں، دولت کے نشے میں نہ رہیں، اور اپنے اثر و رسوخ کے نشے میں نہ رہیں۔ ایک ہلکا سا جھٹکا آ گیا، بستر پر پڑ جاؤ گے، پھر ایک اسپون دودھ اور پانی کے لیے دوسروں کا محتاج ہوگے۔ انسان کی طاقت اور قوت کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ میں کہتا ہوں مکڑی سے بھی ہم کمزور ہیں۔
مکڑی کے جالے سے بھی ہم کمزور ہیں۔ جب انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے نا، سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، سانس لینے کے لیے بھی مشینیں لگائی جاتی ہیں۔ ابھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ سانس بہت آسان ہے، اللہ نے یقیناً آسان کیا ہے، لیکن اگر حالت خراب ہو جائے، آکسیجن لیول ختم ہو جائے، خراب ہو جائے، تو آپ دیکھیں سانس لینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اپنی طاقت و قوت پر ناز نہ کریں، غرور نہ کریں، اور خدائی کا دعویٰ نہ کریں کہ میں جب چاہوں اڑا دوں، جب چاہوں اسے ختم کر دوں۔ یہ چند روزے کی زندگی ہے، اپنی طاقت کا استعمال غلط طریقے پر نہ کریں، اللہ کے پاس اس کا حساب ہونا ہے۔ دولت اگر ملی ہے اس کی حفاظت کریں، اس کا حق ادا کریں، اور اس نشے میں نہ رہیں کہ یہ دولت تمہیں قیامت کے دن بھی بخشوا سکتی ہے۔ قیامت کے دن وہی دولت بخشوائے گی جس کا حق آپ نے صحیح ادا کیا ہوگا، وہی دولت کام آ سکتی ہے جو جائز طریقے سے کمائی گئی ہوگی، ورنہ ناحق دولت قیامت کے دن جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ اس لیے میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر اتنا استحضار تھا آخرت کا کہ ذرا سی بھی کچھ بات ہو جاتی تو وہ کانپنے لگ جاتے، اور جب تک معافی نہ ہو جاتی ان سے جدا نہیں ہوتے، اور کہتے نہیں آپ جیسا چاہیں آپ مجھ سے بدلہ لے لیں، جو چاہیں آپ میرے ساتھ معاملہ کر لیں، لیکن آپ مجھے معاف کر دیں۔ آج معافی مانگنے کا رواج ختم ہو گیا، دلوں میں بغض رکھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، سالوں سال تک اس چھوٹی بات کو پالتے رہتے ہیں، اپنے سینے میں معافی تلافی نہیں کرتے۔ تمہارا سلام تمہارے اندر، میرا سلام مجھ تک، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کلام بھی بند ہے، آپس میں دشمنی اور بغض وہیں پنپ رہی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ اسلامی فارمولہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرو گے، محبت بڑھے گی، بغض اور کینہ دور ہوگا سینے سے۔ اس فارمولے کو اپنائیں، اسلامی ماحول پیدا کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ دشمنی کرنے والے کم ہیں، آپ کو ناپسند کرنے والے کم ہیں دنیا میں، بہت ہیں آپ سے دشمنی کرنے والے، آپ کے وجود سے ٹینشن رکھنے والے۔ آپ اپنے گھر میں کھاتے پیتے ہیں لیکن تکلیف کسی اور کے پیٹ میں ہوتی ہے، ایسے لوگ بہت ہیں۔ اپنے کم سے کم لوگوں کے ساتھ تو میل محبت کے ساتھ رہو۔ میاں بیوی میں بات چیت نہیں ہے، باپ بیٹے میں بات چیت نہیں ہے، بھائی بھائی میں بات چیت نہیں ہے، بہنوں بہنوں میں بات چیت نہیں ہے۔ اب بتاؤ تمہاری محبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ جب گھر میں بے برکتی آتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، بے برکتی اس سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے معاملوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں یہیں پاک صاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔